بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں پر کس طرح رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے، اس کی ایک اور مثال فضالہ بن عمیر کی ہے۔ یہ آپ کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بڑی چالاکی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ہوا یوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے دن اپنے 10,000 صحابہ کے درمیان تھے۔ اسی دوران فضالہ اٹھا کہ آپ کے قریب پہنچ کر آپ کو قتل کر دے۔ صحابہ کی اور جانساروں کی اس بھیڑ میں اس کا یہ اقدام ایک قسم کی حماقت اور بیوقوفی تھی، لیکن وہ عداوت اور دشمنی میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن صحابہ کے درمیان سے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ذرا مشکل تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تاکہ کسی قسم کی مزاحمت اور رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی دوران اس نے تلوار ایک کپڑے میں چھپا لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کا طواف فرما رہے تھے۔ جیسے ہی آپ کے قریب پہنچا، آپ نے کہا فضالہ ہو؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ فضالہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماذا تحدث به نفسک، کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگا لا شیء اذکر اللہ، کوئی نہیں، بس اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے کہا استغفر اللہ یا فضالہ، اللہ سے مغفرت بخشش طلب کرو اے فضالہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک فضالہ کے سینے پر رکھا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، میرے دل کی دنیا بدل گئی اور اب کائنات میں سب سے محبوب ترین چیز مجھے آپ کی ذات لگنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ ایک جان لینے کے ارادے سے آنے والے شخص کے ساتھ اس طرح کا عفو و کرم کا برتاؤ حیرت انگیز نہیں تو اور کیا ہے، یہ ایک بے مثال اور عدیم المثال نمونہ ہے۔ اسی طرح دشمنوں میں سے ایک نام حبار بن اسود کا بھی، جو اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے ہجرت کا ارادہ کیا، اونٹ پر سوار تھی اور مدینے کی جانب رخ کیا، تو مشرکین مکہ نے مزاحمت کی اور راستہ روکا۔ اس موقع پر حبار بن اسود نے ان کو اونٹنی سے گرا دیا، جس کے نتیجے میں وہ حمل سے تھی، حمل ساقط ہو گیا اور اسی صدمے کی وجہ سے وہ علیل ہوئی، بیمار ہوئی اور چند دنوں کے بعد انتقال کر گئی۔ اس اعتبار سے یہ آپ کی بیٹی کا قاتل اور ایک اشتہاری مجرم تھا۔ مکہ فتح ہوا تو اس نے ایران بھاگ جانے کا قصد کیا، لیکن بعد میں سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، عفو درگزر فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا میں نے ایران بھاگنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن پھر آپ کے احسانات اور آپ کا عفو و کرم یاد آ گیا، اس لیے آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ اب میں اسلام کے آستانے پر سر جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سخت دشمن کو ایذا پہنچانے والے کو بھی مسکرا کر معاف فرما دیا اور اس کے عذر کو قبول فرما لیا۔ اسی طرح آپ ہندا کو دیکھیں، جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے لیے وحشی کو تیار کیا تھا، اور خود وحشی کو دیکھیں کہ کس وحشیانہ طریقے سے اس نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئی تھی، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے تھے، آپ کو بڑی ایذا اور تکلیف پہنچی تھی۔ لیکن جب ایسے جان کے دشمن بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ کیا جان کے دشمنوں اور خون کے پیاسے لوگوں کے ساتھ رحم و کرم اور عفو درگزر کی ایسی مثالیں اور ایسے حیرت انگیز نمونے اور پر اثر منظر چشم فلک نے، چشم دنیا نے آج تک دیکھے؟ یہ صرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی پاکیزہ زندگی میں ملیں گے۔ یہ چند نمونے بطور حوالہ کے ہم نے پیش کیے ہیں، ورنہ سیرت کی کتابیں اس طرح کے واقعات سے لبریز ہیں۔